قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ہمارا احکام قرآن آپ دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام کے اندر سورہ نحل کی کچھ 3 آیات کو لے کر جو مضامین تھے ان مضامین کو بیان کیا گیا تھا، اور اس کا تعلق مختلف اقسام کے جو جانور ہیں اللہ رب العزت نے ان جانوروں کی جو افادیت ہے، جو فوائد ہیں ہمارے لیے، وہ بیان فرمائے تھے، اور ان کے گوشت وغیرہ کے حوالے سے بھی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی تھی۔ آج اسی صورت مبارکہ کی ایک اور آیت مبارکہ کو لے کر ایک اور قسم کے گوشت پر بات تفصیل کے ساتھ ہوگی۔ سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں اپنے موضوعات کی طرف کہ آج جس آیت کو ہم شامل کرنے جا رہے ہیں اس میں کیا موضوعات ہوں گے۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ آج جو آیات مبارکہ شامل ہیں اس میں ہم سب سے پہلے تو جو پچھلی آیات ہیں 5 تا 7 اس کی تلاوت اور سابقہ مضامین کی دہرائی کریں گے۔ جی، گھوڑے کا گوشت کیوں جائز نہیں ہے، یہ موضوع اصل تو جو پچھلی آیتیں تھیں اس کا تھا، لیکن یہ بیان کرنے سے رہ گیا تھا، اس کو بھی ہم بیان کریں گے۔ جی، آیت نمبر 14 یہ آج ہمارے پروگرام میں شامل ہے، اور اس کا خلاصہ اور پس منظر بیان ہوگا۔ سمندری مخلوق، اس آیت کا موضوع سمندر اور اس سے متعلق چیزیں ہیں، تو اس میں بات ہوگی کہ سمندری مخلوق میں سے صرف مچھلی کو کیوں حلال کیا گیا۔ جی، قرآن پاک کی 1500 سال قبل بیان کردہ بحری نظام کی افادیت، بحری نظام، سمندری نظام، اس کی افادیت پر تفصیل کے ساتھ بات ہوگی۔ آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو پچھلی آیات مبارکہ ہیں وہ کیا تھیں۔ ان آیات کو ہم ایک ساتھ سن لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا تھوڑا سا ربط بیان کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں پھر۔ جی ناظرین کرام، قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور چوپائے پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور منفعتیں ہیں، اور ان میں سے کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور تمہارا ان میں تجمل ہے جب انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کو چھوڑتے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں ایسے شہر کی طرف کہ تم اس تک نہ پہنچتے مگر ادھ مرے ہو کر۔ بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور گھوڑے اور خچر اور گدھے کہ ان پر سوار ہو، اور زینت کے لیے اور وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں۔ ناظرین کرام، نقطہ بڑا سمجھنے والا ہے۔ آیت نمبر 5 فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔
چوپائے پیدا کی اللہ رب العزت نے، اس میں تمہارے لیے مختلف انداز کے منافع ہیں اور تم اس کا گوشت بھی کھاتے ہو۔ پھر اور فوائد بیان کیے، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، ان کو جب تم دیکھتے ہو خوش ہوتے ہو، قدرتی مناظر میں جب یہ جانور جاتے ہیں اور زیادہ دیدہ زیب ہوتے ہیں۔ پھر مزید فوائد بیان کیے، وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، مطلب بوجھ اٹھا کر لے کر جاتے ہیں تمہارا، تم خود بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں جا سکتے، یہ جانور لے کر جاتے ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے انعام کی، چوپایوں کی، یعنی بیل، گائیں، بھینس، وہ جانور جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا گھوڑے کا، گدھے کا اور خچر کا۔ فرمایا والخیلا، اور گھوڑا، والبغالا، خچر، والحمیرا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ تینوں جانور پیدا کیے، گھوڑا، خچر، گدھا، لترکبوہا، تاکہ تم ان پر سواری کرو، وزینتاً، اور تم ان سے زینت پکڑو، مطلب ایک آدمی اچھا لگتا ہے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا۔ مال و اسباب ہیں یہ، اس اعتبار سے بھی انسان سے فوائد اٹھاتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا منہا تاکلون کہ تم ان کا گوشت بھی کھاتے ہو۔ چوپایوں کا ذکر کیا، ان کے فوائد جب بیان کیے تو فرمایا گیا ومنہا تاکلون، کہ ان کے یہ فوائد ہیں، اور ایک فائدہ یہ ہے کہ تم ان کا گوشت بھی کھاتے ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اگر گھوڑا حلال ہوتا تو پھر یہاں اس کے کھانے کی جو افادیت ہے، کیونکہ آیت کا مقصد ہے ان جانوروں کی افادیت اور فوائد کو بیان کرنا، اور غذا تو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، تو اگر یہ حلال ہوتا تو اس کی افادیت کے طور پر یہاں کھانے کو بھی بیان کیا جاتا۔ جو گدھے تھے، خیبر کا جو معرکہ تھا اس کے بعد ان کی حرمت نازل کر دی گئی، چونکہ یہ آلہ جنگ ہے، استعمال ہوتا ہے گھوڑا، پرانے زمانے میں تو زیادہ ہوتا تھا، اس لیے اس کی حرمت گوشت کی رکھی گئی۔ اور امام اعظم کے جو تلامذہ ہیں، امام محمد اور امام ابو یوسف، ان کا حکم اگرچہ کہ اور ہے، لیکن گھوڑا جو ہے کچھ چیزوں میں اس کا فرق ہے کہ اس کا گوشت کھانا مکروہ تحریمی ہے، باقی جو حرام جانور ہیں، کتا ہو گیا یا اور کوئی حرام جانور ہے، اس کا گوشت کھانا حرام ہے، حرمت میں درجہ نیچے کا ہے، لیکن گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل کتنی واضح ہے، اسلوب قرآن کی طرف اگر ہم نظر کریں، آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 8 تک جو اسلوب چل رہا ہے اس میں بڑا واضح ہے کہ گھوڑا اگر حلال ہوتا اور اس کا گوشت کھانا جائز ہوتا تو اس کے فائدے کے طور پر یہاں اسے بیان کیا جاتا، اور یہی وجہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کو جو علماء ہیں، وہ علماء کے جو آیات احکام پر تفسیر لکھتے ہیں، اسی نقطے کی وجہ سے لے کر آئے ہیں کہ اس میں اصل میں گھوڑے کی حرمت کے تعلق سے اسلوب سے ایک دلیل موجود ہے۔ قرآن سے جو دلیل اخذ کی جاتی ہے، ایک ظاہر نص سے اخذ کی جاتی ہے، بات واضح لکھی ہوئی ہے، ایک اقتداء النص سے اخذ کی جاتی ہے، اس کے اسلوب سے، اس کی دلالت سے اخذ کی جاتی ہے، اور یہ تمام کے تمام جو چیزیں ہیں یہ حجت کے طریقے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک وہ ہے جو حجت میں سب سے قوی ہے، یعنی جو بات صریح الفاظوں میں لکھی ہوتی ہے وہ سب سے قوی حجت ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو حجت ہوتی ہے وہ ضمنی درجے کی ہوتی ہے، دلالت النص سے، اقتداء النص سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں وہ ضمنی درجے کے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ایک ربط تھا کہ پچھلی جو آیات مبارکہ تھیں، آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 8 تک، ان کا کیا مطلب کہ معنی اور مفہوم ہے، اور ایک اتفاق ہے جو اصل مقصود تھا اس پر گفتگو ہونے سے رہ گئی تھی کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا، تو ربط پورا ہوا۔ اب ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 14 کی طرف۔
چونکہ گوشت کی باتیں ہو رہی تھی، مختلف جانوروں کی باتیں ہوئیں، آیت نمبر 14 کے اندر اللہ رب العزت نے سمندر کا تذکرہ فرمایا اور سمندر کی جو ایک اہم ترین مخلوق ہے اس کا ذکر کیا۔ آئیے آیت اور ترجمہ اس کا سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا مسخر کیا کہ اس میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور اس میں سے گہنا یعنی زیور نکالتے ہو جسے پہنتے ہو، اور تو اس میں کشتیاں دیکھے کہ پانی چیر کر چلتی ہیں، اور اس لیے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور کہیں احسان مانو۔ جی ناظرین اکرام، جو خشکی پر چلنے والے جانور ہیں یا خشکی سے حاصل ہونے والے فوائد ہیں وہ ایک مستقل موضوع ہے، اور دوسرا جو حصہ ہے اس نظام کائنات کا جس میں ہم رہتے ہیں، اس کا تہائی حصہ زمین ہے اور باقی جو حصہ ہے وہ سمندر ہے۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ علماء لکھتے ہیں، یعنی علماء حیت اور فلاسفہ سبھی کا اتفاق کہ زمین ایک گولے کی طرح ہے، اور آج کی جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے، اور اس کا کچھ حصہ اونچا ہے اور کچھ حصہ نیچا ہے۔ جو حصہ نیچا ہے وہاں سمندر ہے، اور جو حصہ اونچا ہے وہاں خشکی ہے۔ ایسا نہیں کہ سمندر کے نیچے کوئی تہی نہیں ہے، تہ ہے، وہاں بھی کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے، کہیں میل کی تہ ہے۔ یعنی ایک دوست ہیں ہمارے، وہ ایک بہت بڑی پیٹرولیم کمپنی میں بیرون ملک میں انجینئر ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں بات چلی ایک مرتبہ، گیس نکل رہا ہے سمندر میں، ڈرل ہو رہی ہے جناب۔ تو اس نے پوری میری بات تھی بڑی تفصیل کے ساتھ کہ کس طرح نکلتی ہے، کیا نکلتی ہے۔ تو کہنے لگے کہ سمندر میں تیل تو ہوتا ہی ہے، لازمی طور پر ہوتا ہے، اصل چیز یہ ہوتی ہے وہ کس پوائنٹ پر ہے، اس کا کنواں کہاں ہے۔ تو ایک تو اس کنویں کی تلاش ہوتی ہے، اور اس کنویں کی تلاش بھی کیسے ہوتی ہے، سمندر میں جگہ جگہ ڈرل تھوڑی ہوتی ہے، ایک ریڈیائی لہر پھینکتے ہیں کسی جہاز کے ذریعے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے، اس کے ذریعے تعین ہوتا ہے کہ کہاں پریشر ہے، پھر وہاں ڈرل کرتے ہیں۔ ڈرل کرنے میں بھی انسان مجبور ہے کہ وہ صرف اتنے کلومیٹر تک سمندر میں جا سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ جا ہی نہیں سکتا۔ جتنا زیادہ نیچے جائے گا اتنا زیادہ پریشر بڑھتا چلا جائے گا۔ تو ایک رینج ہے کلومیٹر کی کہ انسان اب تک اس رینج تک جانے میں کامیاب ہوا ہے، خود تو نہیں ہوا، خود تو اس سے بھی کم رینج تک ہوا ہے، بلکہ اس کے جو اوزار ہیں جو ڈالے جاتے ہیں وہ صرف اس رینج تک جا سکتے ہیں، بس اس سے نیچے نہیں جا سکتے۔ تو اگر انسان کو اتنی گہرائی پر اشارہ ملتا ہے پیٹرول ہونے کا یا گیس ہونے کا، تو وہاں کھدائی ہوتی ہے، پھر وہاں ڈرلنگ ہوتی ہے۔ تو کہیں تو سمندر 30 کلومیٹر بھی گہرائی پر ہوگا، اور کہیں ہو سکتا ہے 5 کلومیٹر گہرائی پر ہو۔ تو یوں ایک تہ ضرور موجود ہے، لیکن ایک جگہ وہ ہے جو زیادہ گہرائی والی ہے، اور ایک جگہ وہ ہے جو کم گہرائی والی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، دریائے سندھ کہاں سے چلتا ہوا آ رہا ہے؟ یہ جناب گلگت سے چلتا ہے، مطلب گلیشیئر پگھلتے ہیں وہاں سے یہ چلتا ہے، چلتے 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 یہ کراچی میں آ کر سمندر میں مل جاتا ہے۔ ایک بات قابل غور ہے، جیسے ہی آپ کراچی سے اوپر چڑھنا شروع کریں گے، آپ اگر دعوت اسلامی کی اپلیکیشن یوز کرتے ہیں، جب آپ اس اپلیکیشن کو کھولیں گے تو اس اپلیکیشن کے اندر وہ دکھائے گا کہ آپ سطح سمندر سے کتنے فٹ پر ہو۔ جیسے میں نے یہاں فیضان مدینہ میں بیٹھ کر کھولی ہے، تو فیضان مدینہ کا یہ جو ایریا ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ 88 فٹ کی آپ بلندی پر ہیں، سطح سمندر سے 88
فٹ کی آپ بلندی پر ہیں. اچھا آپ حیدرآباد میں جا کے کھولیں گے اس ایپ کو تو وہ 100-200 فٹ بڑھ جائیں گے. آپ آگے جائیں گے نواب شاہ، سکھر، آپ آگے جائیں گے ملتان، آگے جائیں گے لاہور، اسلام آباد، یہ فٹ بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے. لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ، یعنی بے دین لوگ، ایک حادثہ تھا اس میں کائنات بن گئی. ایک دریا نے آ کے سمندر میں گرنا ہے. آپ نظام کائنات دیکھیے کہ یوں زمین بنی ہوئی ہے، یوں یوں اوپر جا رہی ہے. یہ دریا، اس کو جگہ ملے گی، یہ بہتا ہوا آئے گا. جب سلوب ملے گا تبھی بہے گا نا. بہتا ہوا آئے گا اور سمندر میں گر جائے گا. کہاں سے چلا اور کہاں آ کے پہنچا. اور ایک قدرتی بہاؤ اس کا موجود ہے کہ زمین آہستہ آہستہ ڈاؤن ہو رہی ہے. جہاں سے چلتا ہوا آ رہا ہے سمندر سے لے کر وہاں تک سب سے زیادہ بلندی ہے. جیسے جیسے یہ ڈاؤن ہوتا جائے گا اس کی یہ بلندی کم ہوتی چلی جائے گی. تو سمندر اللہ رب العزت کے عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہے. آج تک انسان اس میں کیا کیا مخلوق پائی جاتی ہے، ساری کی ساری مخلوق کے جاننے پر قدرت ہی نہیں لا سکا. روزانہ ایک نئی خبر آ رہی ہوتی ہے کہ جناب ایک نئی مخلوق دیکھی گئی. کیونکہ انسان ایک تو اس کی وسعت بہت زیادہ ہے، گہرے پانیوں میں نہیں جایا جاتا، آسان نہیں ہے جانا. عام طور پر جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے وہ کم پانیوں میں ہوتی ہے، سمندر میں بھی. گہرے پانیوں میں نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں، اور پھر مزید گہرائی کے اندر نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں. مچھلیوں کی نئی سے نئی قسمیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں. تو اللہ رب العزت نے، کیونکہ یہ جو مضمون ہے مقام امتنان، ایک احسان جتلایا جا رہا ہے. اللہ رب العزت نے بندوں کو کیا کچھ عطا کیا یہ بتایا جا رہا ہے. تو فرمایا گیا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اللہ رب العزت نے سمندر کو، جس کی موجیں نہ جانے کتنی اونچی ہوتی ہیں، اس سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، آسان کر دیا ہے. اللہ اکبر. بعض علماء نے لکھا کہ جس طرح ریشم پر اور روئی پر کوئی چیز رکھ کے چلائی جائے تو کتنی نرم محسوس کرے گی خود کو. وہ بڑے بڑے ٹنوں جہاز، ہزاروں ٹن لے کر جب چلتے ہیں تو وہ اس سمندر پر بڑے مزے سے چل رہے ہوتے ہیں. نہ کوئی جمپ ہے، نہ کوئی جھٹکا ہے، وہ جھٹکا جو عام طور پر پہاڑوں پر آتا ہے. آرام سے چل رہے ہیں جناب. پورے شہر آباد ہیں، بڑی بڑی فیریز بن رہی ہیں، 15 ہزار بندے جہازوں میں سفر کر سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ. تو یہ جو طاقت ہے انسان کو، یہ اللہ نے دی ہے کہ اس نے سمندر کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے. انسان سب سے زیادہ اہم ہے اس کائنات میں. باقی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کو دکھانے کے لیے یا پھر انسان کے فوائد کے لیے بنائی ہے. علماء نے لکھا کہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تھے کہ جنہوں نے کشتی کو ایجاد کیا. اللہ رب العزت نے جو انہیں سکھایا عمل، اس عمل کے ذریعے انہوں نے کشتی کو ایجاد کیا. کشتی بنائی گئی، وہ ایک آبدوز نما کشتی تھی، اور وہ نہ جانے کہاں سے کہاں تک چلتی رہی. اور ایک عالمگیر سیلاب آیا تھا، عالمگیر سیلاب. پوری دنیا اس سیلاب کے تلے آ گئی تھی. یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں بھی وہ سیلاب آیا، اور وہ سیلاب آیا تو کعبہ شریف کہاں تھا یہی نہیں پتہ تھا کسی کو. چنانچہ کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جب ان کا زمانہ آیا تو حضرت جبریل امین نے آ کے نشاندہی کی کہ یہاں کعبے کی جو ہے نا وہ دیواریں اور بنیادیں ہیں، ان بنیادوں پر آپ دیواریں کھڑی کیجیے. تو ایک عالمگیر طوفان تھا. تو سمندر کی بات ہو رہی ہے. یہ سمندر جو کہ کھارے پانی کا ہوتا ہے، انتہائی کڑوا پانی ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی قدرت کے نظارے دیکھیے. اسی کڑوے پانی سے ہم انتہائی شیریں اور لذیذ مچھلی کا گوشت کھاتے ہیں جو کہیں سے بھی کڑوی نہیں ہوتی. بعض ایسے علاقے ہیں جہاں تھوڑی سی نمکین مچھلیاں ملتی ہیں، لیکن جو غالب مچھلیاں پائی جاتی ہیں، لذیذ ترین مچھلیاں پائی جاتی ہیں، ساری کی ساری انتہائی لذیذ ہوتی ہیں. کہیں سے بھی اس میں نمکینی نہیں ہوتی، کہیں سے بھی کڑوا پن نہیں ہوتا. وہ پانی کہ ہم اس کو مضر صحت سمجھتے ہیں،
وہ پانی کہ ہم اس کو پی نہیں سکتے، یہ جو سمندری مخلوق ہیں یہ اسی پانی میں رہتی ہیں، مطلب پانی میں کوئی چیز چھوڑی جائے تو گل سڑ جاتی ہے۔ یہ گوشت ہے، پانی میں رہنے کے باوجود پانی ان کے لیے حیات بنا دیا گیا، یعنی جو اللہ نے چاہا وہ کیا گیا۔ پانی سے باہر آئیں تو باہر آنا موت ہے، پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکیں گی۔ پانی کو ان کے لیے حیات بنا دیا گیا۔ وہ پانی کے جو سیلاب آتا ہے تو ہم کہتے ہیں تباہی مچ گئی جناب، گھر ٹوٹ گئے، فلاں چیز گل گئی، سڑ گئی، جانور مر گئے۔ یہی پانی اس مخلوق کے لیے حیات ہے۔ فرمایا هو الذی سخر البحر لتاکلوا منہ لحما طریا، اللہ نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا اور اس میں تمہارے لیے فوائد رکھے ہیں تاکہ تم کھا سکو تازہ گوشت۔ فرمایا لحما طریا، تازہ گوشت کھا سکو۔ ناظرین کرام، طریًا کہتے ہیں تازگی کو۔ آپ دیکھتے ہیں گلاب کے پھول ہوتے ہیں یا ڈفرینٹ انداز کے جو پھول ہوتے ہیں، ان کی جو پتیاں ہوتی ہیں وہ کتنے نازک ہوتے ہیں، ان کی ایک لائف ہوتی ہے، مطلب وہ جو تر رہتے ہیں کم وقت کے لیے تر رہتے ہیں، ان کے اندر نازکی ہوتی ہے، ان کے اندر تراوٹ ہوتی ہے، ان کے اندر ایک الگ طرح کی جو ہے نزاکت ہوتی ہے۔ تو طریًا کا مطلب ہے نزاکت اور تازگی۔ چونکہ مچھلیوں میں خون نہیں ہوتا، انسان یا جانوروں میں خون ہوتا ہے۔ یہ خون جو ہے گوشت کو مضبوط بناتا ہے، مطلب کاٹنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ مچھلی جو ہے نا وہ آرام سے کوئی ہلکی پھلکی بھی چھری ہو وہ بھی کاٹ سکتی ہے، بالکل نرم ہوتی ہے، اس کا گوشت نرم ہوتا ہے۔ چونکہ اس میں خون نہیں ہوتا، خون اجزاء کو قوی بناتا ہے، مضبوط بناتا ہے، تو مچھلیاں جو ہے انتہائی نرم ہوتی ہیں، نرم غذا ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات اس اعتبار سے ان کے اندر نزاکت ہوتی ہے کہ گوشت رکھتے ہیں آپ، اس کے گلنے سڑنے کا جو وقت ہے وہ زیادہ ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی نے گائے کاٹی ہوئی ہے اور وہ رکھی ہوئی ہے برف کے اندر؟ ہر مچھلی والا جو ہے نا مچھلی کو برف میں رکھتا ہے، اس کے بعد مچھلیاں کچھ ڈسپلے کے لیے رکھی ہوتی ہیں، باقی اس نے پیچھے فریج رکھا ہوتا ہے، اس میں برف ڈالی ہوتی ہے اور اس میں رکھا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر نزاکت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ تازگی زیادہ ہے، اس کا ٹائم محدود ہے تازگی کا، تو یہی تازگی لذت کا باعث بنتی ہے، یہی تازگی جو ہے نا وہ عمدگی کا باعث بنتی ہے۔ تو قرآن پاک نے فرمایا لحما طریا، اور یہ جو وصف ہے یہ مچھلی کے اندر ہے، کسی اور چیز کے اندر نہیں ہے۔ یعنی سمندر کے اندر تو سمندری گھوڑے بھی ہوتے ہیں، مگرمچھ بھی مل جائیں گے آپ کو، اور بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، مینڈک بھی مل جائیں گے، کیکڑے بھی مل جائیں گے، یہ وصف ان کے اندر نہیں ہے۔ تو علماء نے یہی سے استدلال کیا کہ سمندری مخلوق میں، یعنی احناف یہ کہتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ ہے کہ سمندری مخلوق میں صرف اور صرف مچھلی حلال ہے۔ جو باقی چیزیں ہیں جو مچھلی نہ ہوں، وہ کیکڑے ہوں، وہ آکٹوپس ہوں، کوئی بھی چیز ہو XYZ، سوائے مچھلی کے سب حرام ہے۔ جھینگا مچھلی ہے یا نہیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ جھینگا مچھلی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی تحقیق ہے، لہٰذا جھینگا کھانا بالکل حلال ہے، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے حرمت کے اعتبار سے۔ ایک قول ہے کہ جی مچھلی نہیں ہے، لیکن راجح بات یہ ہے کہ جھینگا مچھلی ہے، لیکن کیکڑا ہے اور باقی جو چیزیں ہیں وہ حلال نہیں ہیں۔ ہم جب جاتے ہیں عرب شریف میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے سپر سٹورز پر کیکڑا بھی رکھا ہے، تو آکٹوپس بھی رکھا ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ رکھا ہوا ہے، اور وہ بک رہا ہے اور مسلمان بھی کھا رہے ہیں۔ اور بعض لوگ سردی آتے ہی کیکڑے کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، بھلے انہوں نے دیکھا نہ ہو، بھلے، لیکن فضائل ایسے بیان کریں گے کہ پتہ نہیں کیا مخلوق ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ ہے کہ صرف مچھلی حلال ہے سی فوڈ کے اندر۔ امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو ماننے والے ہیں، ان کے ہاں اس میں وسعت ہے۔ تو چونکہ جیسے مصر ہے، اکثر جو لوگ ہیں وہ امام شافعی کے ماننے والے ہیں۔ یہ جو کنٹریز ہیں، موراکو ہو گیا، تیونس ہو گیا، افریقہ کے جو ممالک ہیں، الجزائر ہو گیا، اسی طریقے سے مغرب ایک ملک ہے، موروکو ہے، مراکش ہے،
تو یہ جو ممالک ہیں یہاں زیادہ تر لوگ جو مسلمان ہیں وہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ماننے والے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان، بنگلہ دیش، یہاں جو مسلمان پائے جاتے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد کی پیروی کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی مالکی مسلمان ہے اور وہ کھاتا ہے تو وہ اپنے امام کی پیروی کرتا ہے۔ ہم اپنے امام کی پیروی کریں گے اور انہیں کی تعلیمات کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں، اور چاروں امام جو ہیں وہ حق پر ہیں، لیکن کسی ایک کی تقلید کرنی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بات اس کی لے لی اور ایک بات اس کی اور ایک بات اس کی لے لی، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو بات مچھلیوں کی چلی ہے، تو مچھلیوں کے تعلق سے کچھ چیزیں اور عرض کر دوں۔ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں یہ والی مچھلی حلال ہے، یہ والی حلال ہے۔ ارے بھائی، 1000 طرح کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں، بلکہ ہزاروں طرح کی پائی جاتی ہیں۔ کوئی امبر ہے تو کوئی جناب ڈولفن ہے، تو کوئی ویل ہے، تو کوئی شارک ہے، تو کوئی گیسر ہے، تو کوئی سرمئی ہے، تو کوئی گلابی ہے۔ گلابی تو نہیں ہے نام اس کا، نام تو کچھ اور ہے، لیکن گلابی مچھلی ہوتی ہے۔ ہیرا مچھلی گلابی ہوتی ہے عام طور پر۔ تو نام کوئی بھی ہوں، ڈفرینٹ نام ہوتے ہیں، نام ذائقوں کی وجہ سے رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے۔ ہر مچھلی کا الگ ذائقہ ہے، ہر مچھلی کی الگ جو ہے نا وہ ایک انداز ہے۔ ایک ایسی مچھلی بھی پاکستان میں ملتی ہے، بڑے سپر اسٹورز پر ملتی ہے، جو 6000 روپے کلو ہے۔ سیلمون مچھلی ہوتی ہے، 6000 روپے کلو میں ملتی ہے، بیرون ملک سے ایکسپورٹ ہو کر آتی ہے۔ ایک وہ مچھلی ہے جو یہاں ملتی ہی نہیں ہے، ہم نے دیکھی ہی نہیں ہے، ٹونا فش۔ جب ہم عرب وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں کے سپر اسٹورز پر وہ ڈبی میں پائی جاتی ہے۔ ڈبی جب کھولتے ہیں تو انڈے کی طرح جو ہے نا، جس طرح انڈا بنا ہوا ہوتا ہے، اس انداز پیاز میں ڈال کے وہ پکاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں، دنیا کے کسی حصے میں ہوتی ہیں، بس وہ محدود ہوتی ہیں، ہمارے ایریاز میں وہ مچھلیاں نہیں ہیں۔ پورا ایک جہان ہے۔ جب یہ بات ہم بیان کر چکے کہ اس کائنات کا جس میں ہم رہتے ہیں اکثر حصہ پانی ہے اور کم حصہ خشکی ہے، تو جب یہ ہم نے تو آج تک انسانوں کو نہیں پہچانا، ہمیں تو آج تک طرح طرح کے لوگ ملتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے لوگ ہیں دنیا میں، کتنی قسم کی نسلیں، کتنی قومیں، کتنے قبائل، کتنے نسب، کتنے بولیاں، ہمیں تو ان کا نہیں پتہ۔ اور جو ہم سے زیادہ ہیں، بتائیے ہم ان کا احاطہ کیسے کر سکتے ہیں؟ علامت بتا دی گئی کہ جو مچھلی ہے، میں ایک بات طے ہے کہ اس کے پاؤں نہیں ہوتے۔ کیکڑا شیکڑا یہ جتنی چیزیں ان میں پاؤں ہوتے ہیں، مینڈک ہے، مگر مچھ ہے، ان کے پاؤں ہوتے ہیں۔ مچھلی کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کے پاؤں نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماہرین جس کو مچھلی کہیں وہ مچھلی ہے، جس چیز پر مچھلی کا اطلاق آتا وہ حلال ہے، وہ شارک مچھلی ہو، ویل ہو، کوئی بھی ہو، وہ حلال ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف بھی ہے کہ جس مچھلی کو قدرتی موت آئے وہ حلال نہیں ہے۔ عام طور پر تافی مچھلی کہتے ہیں، وہ خوش مطلب کہ پانی پر آ کر پلٹ جاتی ہے۔ البتہ جو کسی بھی سبب کی وجہ سے ماری جائے، سردی گرمی کی وجہ سے ماری گئی، جال پھینکا، کرنٹ پھینکا، کسی بھی طرح سے سبب کی وجہ سے ماری گئی ہے، وہ حلال ہے۔ مچھلی کو ذبح کرنا شرط نہیں ہے، اس میں خون ہی نہیں ہے۔ جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو وہ خون نکالا جاتا ہے، تو چونکہ مچھلی میں خون ہی نہیں ہے تو اس لیے یہ ہے کہ اس کے اندر ذبح کرنا شرط نہیں رکھا گیا۔ دو ایسے جانور ہیں جس میں ذبح کرنا شرط نہیں ہے، ایک مچھلی ہے، دوسرا ٹڈی ہے۔ ہمارے ساتھ یونیورسٹی کے طلباء بھی ہیں، ہو سکتا ہے کسی سائنس کے اسٹوڈنٹ بھی ہوں۔ ہے کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ آپ میں سے؟ اچھا، کیا ہے؟ اچھا، تو ایک سائنسداں مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب یہ جو آپ کہتے ہیں اور بیان کرتے ہیں خون نہیں ہے، سائنس نے ثابت کیا یہ خون ہی کی ایک قسم ہے۔ ارے سائنس تو یہ بھی کہتی ہے کہ جو نا وہ انسان بندر کی ہی قسم ہے، لیکن اس کے باوجود سائنس بولتی ہے بندر الگ چیز ہے، انسان الگ چیز ہے۔ ایک چیز تو نہیں مانتے ہیں دونوں کو۔ کوئی کہیں سے چھوٹا موٹا رشتہ جڑ گیا ہے سائنس کی نگاہ میں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا نا دونوں چیزیں ایک ہو گئی ہیں۔ تو دونوں چیزیں الگ الگ تو ہیں، سب مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، انسان ہے، وہ بندر صاحب ہیں۔ تو یوں فقہ نے یہی بیان کیا ہے، مفسرین نے، محدثین نے، سب نے یہی بیان کیا ہے کہ مچھلی میں جو وہ ہوتا ہے وہ خون نہیں ہوتا مادہ۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو اگر آپ دھوپ میں رکھیں تو وہ سفید ہو جاتا ہے، خون کو اگر رکھا جائے تو وہ کالا ہو جائے گا، ریڈ رہے گا، لیکن وہ سفید نہیں ہوتا۔ تو ناظرین کرام، دوسری بات بیان کی اس آیت مبارکہ میں کہ پہلا تو یہ کہ سمندر کو مسخر کر دیا گیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سمندر کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے انتہائی لذیذ چیز پیدا کی ہے۔
اگر آپ معاشی اعتبار سے دیکھیں تو دنیا کی آبادی آج تو بہت ہو گئی ہے، لیکن جب آبادی کم تھی تو جو آبادیاں تھیں وہ یا سمندروں کے کنارے آباد تھیں یا دریاؤں کے کنارے۔ وجہ یہ ہے کہ غذا کا حصول ان کے لیے آسان تھا۔ کراچی کا نام کولاچی ہے، جو بھی ہے، وہ ساری کی ساری پرانی آبادی سمندر کے گرد ملتی ہے۔ پرانا جو ہب تھا وہ ٹھٹھا تھا، اور ٹھٹھے کے ساتھ ایک علاقہ ہے دبیل۔ ہمارے المدینہ العلمیہ کے ایک ریسرچر ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے دبیل پر بہت شاندار مضمون لکھا ہے، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جو صدیوں سے 5ویں صدی، 4تھی صدی، 8ویں صدی بڑے بڑے علماء دبیل کا ذکر کرتے رہے ہیں، تو اس سے مراد ٹھٹھا کے ساتھ جو علاقہ ہے وہ ہے۔ یعنی پرانی آبادیاں تقریباً جو ہے نا وہ سمندروں کے کنارے ہوا کرتی تھیں۔ خود جدہ کہاں پر ہے؟ سمندر کے کنارے ہیں۔ مصر کہاں پر ہے؟ سمندر کے کنارے ہے۔ یعنی جو ازہر ہے جہاں سارے اتنے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، احرام مصر ہے، سمندر کے کنارے ہے۔ تو دنیا کی آبادیاں سمندروں کے کنارے آپ کو یوں ملیں گی کہ انسان کو اس سے غذا ملتی تھی، آسان غذا، جال ڈالا اور نکال لیا۔ انسان اربوں خربوں میں ہو گئے ہیں، آج بھی یہ مچھلیاں ان کو غذا فراہم کر رہی ہیں۔ آج بھی آپ جا کر دیکھیں، میرا تو چونکہ اٹھنا بیٹھنا تاجروں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، مچھلی کے تاجر ایک تاجر اربوں روپے کی مچھلیاں ایکسپورٹ کرتا ہے، ایک تاجر، اور جو پتہ نہیں کتنے فیکٹریاں، کتنے ایکسپورٹ، لاکھوں لاکھ لوگ صرف ہمارے کراچی میں جو ہیں وہ صرف سمندر سے وابستہ ہیں، مچھلیوں سے وابستہ ہیں۔ ہم افواج کی بات کریں گے تو ایک تعداد اور بڑھ جائے گی۔ تو اتنی بڑی افادیت اس کے اندر ہے۔ مزید آگے فرمایا گیا وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ، اور اللہ نے سمندر میں تمہارے لیے یہ افادیت بھی رکھی کہ تم اس سے نکالتے ہو حلیتاً، موتی، مختلف انداز کے موتی سمندر سے نکلتے ہیں، مختلف سپیوں میں نکلتے ہیں، قیمتی ترین موتی۔ لفظ ہے سچے موتی، ایک آرٹیفیشل موتی ہوتے ہیں اور ایک نیچرل موتی ہوتے ہیں، جسے سچے موتی کہتے ہیں۔ کہاں سے نکلتے ہیں؟ سمندر میں پائے جانے والی مختلف قسم کی سپیاں اس سے نکلتے ہیں۔ سپیوں سے مجھے یاد آیا کہ بعض لوگ سپیوں میں نکلنے والا جو گدا ہوتا ہے، بعض جانور بھی نکلتے ہیں، کیونکہ یہ مختلف ممالک کے لوگ ہیں، خاص طور پر یہ جو چائنیز چہرے والے لوگ جو ہوتے ہیں، جب جیپنیز ہو گئے، یہ تھائی لینڈ کے ہو گئے، اس طرح کے یہ جو لوگ ہیں، یہ ان کی زیادہ ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، تو ان میں نکلنے والی جو چیزیں وہ بھی حلال نہیں ہیں۔ خود سپی کھانا بھی جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سپیوں میں موتی نکلتے ہیں۔ اللہ رب العزت افادیت بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں موتی رکھے ہیں، تلبسونہا، کہ جسے تم پہنتے ہو، یعنی جو خواتین ہیں ہماری وہ اپنے زیورات میں سجاتی ہیں۔ آج کل جو موتی ملتے ہیں وہ آرٹیفیشل ہیں، پہلے زمانے میں آرٹیفیشل تک جب انسان نہیں پہنچا تھا، پہاڑوں کو اس نے نہیں کریدا تھا، تو موتی کے حصول کا ایک ذریعہ سمندر ہوا کرتا تھا، اور تسخیر بیان ہوئی، مچھلیاں بیان ہوئیں، موتی بیان ہوئے، اور چوتھے نمبر پر بیان ہو رہا ہے وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ، تم بڑے بڑے جہاز اور کشتیاں دیکھتے ہو، سمندر کو چیر کر جا رہی ہوتی ہیں۔ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، فضل سے مراد یہاں تجارت ہے۔ سورہ جمعہ میں فرمایا گیا جب اذان کہہ دی جائے تو خرید و فروخت بند کر دیا کرو، یعنی جب نماز ہو جائے تو پھر نکلو اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ پہلے تجارت بند کرنے کا کہا، اور پھر کہا کہ نماز کے بعد فضل تلاش کرو، تو فضل سے مراد تجارت ہے۔ 1500 سال پہلے قرآن نے بیان کر دیا کہ اس سمندر میں چلنے والی کشتیاں، تجارت اسی پر چلنی ہے۔ آج چائنا نے اگر ترقی کی ہے تو اس کا مال دیگر ملکوں تک پہنچا ہے۔ ہوائی جہاز کے ذریعے مال بھیجنا سب سے مہنگا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ مال پہنچا ہے دیگر ملکوں میں تو اس نے ترقی کی ہے، جی ڈی پی بڑھی ہے، اس میں ڈالر کے ذخائر بڑھے ہیں، اس کی ترقی بڑھی ہے، اس کے ملک کے لوگوں کو روزگار ملا ہے، فیکٹریاں بڑھی ہیں۔ مال باہر کیوں گیا؟ سمندر کے راستے گیا ہے۔ سمندر کو اللہ رب العزت نے تجارت کا ذریعہ بنایا ہے، اور یہ بات قرآن نے 1500 سال پہلے واضح الفاظ میں بیان کر دی، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے سب سے پہلے جو کشتی رانی میں انقلاب لانے والے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ مسلمانوں نے کشتی رانی اختیار کی، یعنی نبی اکرم علیہ السلام نے ایک
خواب بیان کیا حضرت بنت ملحان ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اٹھے، خواب بیان کیا کہ ایک غزوہ ہوگا اور لوگ جائیں گے سمندر کے راستے، اور انہیں بشارتیں دیں. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی ان میں ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا تم بھی ان میں سے ہوں گی. چنانچہ مسلمانوں کا ایک جو لشکر تھا وہ قبرص کو پہنچا. قبرص جس کو ہم سائپرس کہتے ہیں آج کل، یہ جارڈن اور ترکی کے درمیان ایک چھوٹا سا علاقہ، جزیرہ ہے، چاروں طرف پانی ہے. اس جزیرے تک مسلمان کشتیوں کے ذریعے پہنچے، اور ان کا جو بیڑا تھا کنارے لگا، اور جب لوگ اتر رہے تھے تو حضرت بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہاں اترتے ہوئے گر کر شہید ہو گئیں. انہیں شہادت کی بھی خوشخبری دی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے. شہید ہو گئیں، اور آج بھی ان کا مزار یہاں پر موجود ہے. صحابہ اکرام علیہ رضوان کئی بحری مارکے جو ہے نا انہوں نے کیے. تو یہ جو کشتی رانی اور سمندر کی تسخیر کا جو سلسلہ ہے یہ عہد صحابہ ہی سے شروع ہو چکا تھا. تو قرآن پاک کے اندر کتنے معنی ہیں، کتنے مطالب ہیں، کتنی وسعت ہے، کتنی افادیت ہے. اللہ رب العزت کہ جب ہم تابع ہو جاتے ہیں، اسی کو ہم جب مؤثر حقیقی تصور کر لیتے ہیں، اسی کو جب ہم خالق تصور کر لیتے ہیں، اور جو کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، تو پھر ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. جو خدا کو نہیں مانتا وہ گم و گو میں رہتا ہے. کائنات کے مظاہر، کائنات کا نظام اسے دعوت دے رہا ہوتا ہے کہ دیکھو آ جاؤ، جو خبریں اللہ نے دی تھیں دیکھو وہ خبریں ایسی کی ایسی ہیں. یعنی تسخیر، تجارت، یہ نظام. پھر اور دیگر آیات میں اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ جو ستارے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں یہ تمہاری رہنمائی کرتے ہیں. سمندروں میں کوئی نکل گیا تو قطب نما اور GPS سسٹم تھوڑی ہوتا تھا پہلے، ان ستاروں کے ذریعے تمہاری رہنمائی کی جاتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو شکر ادا کرنے کی جو کیفیت و موقع ہوتی ہے. اس لیے فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ تعالیٰ نے سب احسان تم پر کیا تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن پاک سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے.